بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم اپنی مادری زبان کے بجائے کسی اور زبان میں خوشی یا غصے کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ اس سے ہمارے دماغ کی کیمسٹری اور سوچنے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے۔ اور ایک نئی زبان نہ صرف نئے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا چشمہ ہے۔ اور آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم اسی چشمے کو پہن کر دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج کے اس دلچسپ سبق کو کھولتے ہیں۔ آج ہم عربی بول چال کورس کا 36واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے اردو عربی منتخب جملے۔ ہم نے آج کے موضوعات کو 3 اہم حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا حصہ روزمرہ کے احکامات پر ہے، یعنی وہ باتیں جو ہم دن بھر لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ دوسرا حالات اور مشاہدات پر ہے، اور تیسرا حصہ ہماری ذاتی استطاعت اور رشتوں کے حوالے سے ہے۔ زبردست۔ تو ہم دن بھر لوگوں کو مختلف کاموں کا کہتے ہی رہتے ہیں نا، تو کیوں نہ ان کی شروعات عربی سے کی جائے؟ فرض کریں آپ کمرے میں آتے ہیں اور روشنی کی ضرورت ہے، تو اردو کا جملہ ہے تم لائٹ آن کر دو۔ تو عربی میں ہم اسے کہیں گے شغل النور۔ ذرا میرے ساتھ دہرائیں اس کو، شغل النور۔ شغل النور۔ ایک بار اور، شغل النور۔ اچھا، یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ اس کا روٹ ورڈ یا مادہ ہے۔ لفظ شغل یہ نکلا ہے شغل سے۔ اچھا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ تمہارا کیا شغل ہے۔ بالکل وہی۔ شغل کا مطلب ہے کسی کو کام میں لانا یا مصروف کر دینا، تو شغل النور کا مطلب ہے کہ آپ روشنی کو کام پر لگا رہے ہیں، اسے ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ مطلب ہم روشنی کو ڈیوٹی پر لگا رہے ہیں۔ تو اگر اسے آرام دینا ہو، یعنی ہمارا اگلا جملہ ہے تم لائٹ آف کر دو، تو یہ کیسے کہیں گے؟ اس کے لیے ہم کہیں گے اطفئ نورا۔ دہرائیں میرے ساتھ، اطفئ نورا۔ اطفئ نورا۔ جی، اطفئ نورا۔ لفظ اطفئ کا مطلب ہے بجھا دینا، تو آپ نے اس کی ڈیوٹی ختم کر دی۔ بہت خوب، شغل النورا اور اطفئ نورا۔ اب اگر ہم کسی کو اوپر جانے کا کہیں، جیسے تم اوپر چڑھ جاؤ، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے صرف ایک لفظ میں ادا کیا جاتا ہے، اس اڑ۔ جی، یہ صعود سے ہے، یعنی بلندی کی طرف جانا، اس اڑ۔ اور اب وہ جملہ جس کی ہمیں صبح کے وقت سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، ہم کہتے ہیں نا تم جلدی کرو، تو اسے کیا کہیں گے؟ عربی میں نا یہ تو واقعی بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں اسرع۔ میرے ساتھ مشق کریں، اسرع۔ اسرع۔ ایک دفعہ پھر، اسرع۔ یہ سرعت سے ہے، یعنی تیزی۔ اسرع سنتے ہی لگتا ہے جیسے کوئی الارم بج گیا ہو۔ اچھا، اب ہمارا اگلا جملہ ہے اپنی جگہ کھڑے رہو۔ اسے ہم کہیں گے قف مکانک۔ دہرائیے گا، قف مکانک۔ قف مکانک۔ بالکل، قف کا تعلق وقف سے ہے، یعنی ٹھہرنا، اور مکانک یعنی تمہاری جگہ۔ صحیح، تو قف مکانک یعنی وہیں رک جاؤ۔ اور اگر کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہو، جیسے تم مسلسل آگے بڑھتے رہو، یہ کیسے بولیں گے؟ یہ بہت پیارا جملہ ہے، استمر فی التقدمی۔ مل کر پڑھتے ہیں، استمر فی التقدمی۔ استمر فی التقدمی۔ جی، استمر نکلا ہے مرر سے، جس کا مطلب ہے گزرنا یا بہنا، پانی کی طرح۔ یعنی پانی کی طرح مسلسل بہتے رہو۔ واہ! اچھا، کبھی کوئی بار بار ایک بات پوچھ کر تنگ کرے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ مت پوچھو، یہ کیسے کہیں گے؟ لا تسأل ثانیا۔ دہرائیے، لا تسأل ثانیا۔ لا تسأل ثانیا۔ جی، لا تسأل یعنی مت پوچھو، اور ثانیا یعنی دوسری بار۔ اور اگر غصے میں یا تھک کر ہم کہیں آپ مہربانی فرما کر مجھے اکیلے چھوڑ دیں، تو کیا اس جملے کا لہجہ بدل جاتا ہے؟ لہجہ تو حالات پر منحصر ہے، لیکن الفاظ میں ایک شائستگی رہتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں من فضلک اترکنی وحدی۔ دہرائیں، من فضلک اترکنی وحدی۔ من فضلک اترکنی وحدی۔ بالکل، من فضل کا یعنی آپ کی مہربانی، اور اترکنی وحدی یعنی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ عربی تہذیب کی خوبصورتی ہے۔ واقعی
बाउंड्री भी बन गई और शाइस्तगी भी बरकरार रही। अच्छा, अब हम अपने तफसीली मुताले के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, हालात और मुशाहिदात, यानी अपने इर्द गिर्द को देखकर हम क्या कहते हैं। उर्दू का जुमला है, ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो। इसे हम कहेंगे यब्दू अन्नका ला तारिफ। मेरे साथ दोहराइए, यब्दू अन्नका ला तारिफ। यब्दू अन्नका ला तारिफ। इसमें ये यब्दू का लफ्ज नया लग रहा है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अहम है ना, वो यही लफ्ज यब्दू है। इसका मतलब है ऐसा जाहिर होता है या ऐसा लगता है। अच्छा, तो अगर कहना हो ऐसा लगता है कि तुम जल्दी में हो, तो इसमें भी यब्दू इस्तेमाल होगा? बिल्कुल, हम कहेंगे यब्दू अन्नका फिल आजला। दोहराएं, यब्दू अन्नका फिल आजला। यब्दू अन्नका फिल आजला। एक बार और, यब्दू अन्नका फिल आजला। अल आजला कहते हैं जल्दी को। सही। अब एक जुमला जो सफर या मीटिंग की तैयारी से पहले बोलते हैं, हर चीज तैयार है। कुल्लु शैन जाहिजुन। मिलकर बोलते हैं कुल्लु शैन जाहिजुन। कुल्लु शयन जाहिजुन। जी, कुल्लु शय यानी हर चीज और जाहिज यानी तैयार। और अगर कोई चीज ना मिले तो, जैसे मुझे मस्जिद में नहीं मिला, तो आप कहेंगे लम अजिद फिल मस्जिद। दोहराएं, लम अजिद फिल मस्जिद। लम अजिद फिल मस्जिद। अब एक ऐसा जुमला आ रहा है जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। उर्दू में है, काम अपने अंजाम को पहुंच गया। ये वाकई बहुत गहरा जुमला है। अरबी में हम कहते हैं सौरल अम्रु इला मुस्तकर्रिही। आइए इसे महसूस करके पढ़ें। सौरल अम्रु इला मुस्तकर्रिही। सौरल अम्रु इला मुस्तकर्रिही। इसकी जरा तशरीह करें, इसमें इतनी गहराई क्यों महसूस हो रही है? इसमें जो लफ्ज मुस्तकर है ना, उसका मादा करर है। करर में इस्तेहकाम, सुकून और ठंडक का एहसास है। अच्छा, सुकून का एहसास। जी, जैसे रेगिस्तान की धूप में चलता हुआ मुसाफिर जब किसी सायादार जगह पर रुकता है ना, तो वो जगह मुस्तकर कहलाती है। वाह, यानी मामला जो बेचैनी का शिकार था उसे करार आ गया। बिल्कुल, उसने अपनी आरामगाह पाली है। कमाल है। और इसी सुकून के बाद इंसान के अंदर से जो जुमला निकलता है वो है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन। मेरे साथ दोहराएं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन। जी, और ये शुक्रगुजारी का एहसास कभी छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। तो अब हम इस सबक के सबसे जज्बाती हिस्से की तरफ आते हैं, ज़ाती इस्तिताअत और ताल्लुकात। हमारा अगला उर्दू जुमला है, मैं अपनी सारी मेहनत सिर्फ करूंगा। इसे हम कहते हैं सअब्ज़ुलु कुल्ल जुहदी। दोहराइए, सअब्ज़ुलु कुल्ल जुहदी। सअब्ज़ुल कुल्ल जुहदी। इसमें जोहद का मतलब तो कोशिश होता है ना? हाँ, लेकिन जोहद महज कोशिश नहीं, इसमें भरपूर मुशक्कत का तसव्वुर है। और बज़िल का मतलब है सखावत से खर्च कर देना, कुछ बचाकर ना रखना। यानी ये कोई आम सा वादा नहीं है, बल्कि अपना 100% देने का अज़्म है। और जो ये वादा निभाता है, उसके बारे में हम कहते हैं वो अपना अहद पूरा करता है। जी, अरबी में से कहते हैं हुआ मूफिम बिअहदे। दोहराएं, हुआ मूफिम बिअहदे। हुआ मूफिम बिअहदे। बिल्कुल, मूफी यानी वफा करने वाला, पूरा करने वाला। अच्छा, अब एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है। किसी करीबी रिश्ते में जान डालने के लिए, मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। ये तो वाकई बहुत खास है। हम कहते हैं अमदईतु माँ का अफजला अय्याम हयाती। जरा मोहब्बत से दोहराइए इसे, अमदईतु माँ का अफजला अय्याम हयाती। अमदईतु माँ का अफजल अय्याम हयाती। क्या कमाल का जुमला है। जी, अमदईतु यानी मैंने गुजारे, और अफजला अय्याम हयाती यानी जिंदगी के बेहतरीन दिन। और कभी इंसान को लगता है ना कि सामने वाले का मकाम बहुत बुलंद है, तो हम कहते हैं मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे सामने पेश करूं। आजी के इस इजहार को अरबी में यूं कहते हैं, मा इंदी शैउन उक़द्दिमुहु अमामका। एक बार फिर पढ़ते हैं, मा इंदी शैउन उक़द्दिमुहु अमामका। मा इंदी शैउन उक़द्दिमुहु अमामका। बिल्कुल सही अदा किया आपने। और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एक बड़ा अहम जुमला है। जब काम का बोझ ज्यादा हो, हम कहते हैं ये मेरी कुदरत में नहीं है। ये इंसान की अमली हुदूद का एतराफ है। हकीकत पसंदी बहुत जरूरी है। उसे हम कहते हैं हाजा लैसा बिवुसई। मश्क कीजिएगा, हाजा लैसा बिवुसई। हाजा लैसा बिवुसई। हद है। बिल्कुल। और ये मानने में कोई शर्म नहीं,
لیکن اگر کسی رشتے سے مسلسل تکلیف مل رہی ہو اور ہم کہیں اس سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، یہ مایوسی کا ایک حتمی اظہار ہے۔ لا یرجا منہ الخیر، دہرائیے، لا یرجا منہ الخیر۔ لا یرجا منہ الخیر۔ جی، یعنی اس سے کسی بھلائی کی رجا یا امید نہیں رہی۔ صحیح۔ تو ہم نے احکامات، حالات اور حدود کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ اب آخر میں کچھ ایسے بونس جملے ہیں جو ہر نئے سیکھنے والے کے پاس ایک ہتھیار کی طرح ہونی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی پوچھے اور آپ کو بتانا ہو میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ تو آپ کو عربی میں ہی بتانا پڑے گا نا۔ آپ کہیں گے انا اتعلم اللغۃ العربیہ۔ اس کی دہرائی لازمی ہے، انا اتعلم اللغۃ العربیہ۔ انا اتعلم اللغۃ العربیہ۔ بہترین۔ اور اگر اگلا بندہ پھر روانی سے بولنا شروع کر دے تو ہم گھبرا کر کیا کہیں گے؟ براہ کرم آہستہ بولیں۔ آپ گزارش کریں گے کہ رجاءً تحدث ببطء، مل کر بولیں، رجاءً تحدث ببطء۔ رجاءً تحدث ببطء۔ جی، رجاءً کا مطلب ہے پلیز یا براہ کرم۔ اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے اور ہم پوچھیں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے هل يمكنك مساعدتی، دہرائیے، هل يمكنك مساعدتی۔ هل يمكنك مساعدتی۔ تو آج کا سبق بہت ہی شاندار رہا۔ کیا ہم تیزی سے آج کے 4 کلیدی الفاظ کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں؟ جی بالکل۔ پہلا ہے شغل یا عطفے، یعنی آن کرو یا آف کرو۔ صحیح، ڈیوٹی پر لگانا یا ہٹانا۔ دوسرا ہے یبدو، جس کا مطلب ہے ایسا لگتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا سأبذل، یعنی میں اپنی پوری توانائیاں صرف کروں گا۔ اور چوتھا استمر، یعنی پانی کی طرح مسلسل بہتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ شغل، یبدو، سأبذل اور استمر۔ زبردست۔ میری تمام سننے والوں کو بھی یہی ہدایت ہے کہ مشق جاری رکھیں، ان جملوں کو دوبارہ دہرائیں اور اپنی روزمرہ گفتگو میں لازمی استعمال کریں۔ بالکل۔ اگر آج کی اس کلاس نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے تو مزید ایسے اسباق کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنا پسندیدہ عربی جملہ لکھ کر بتائیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، اور یاد رکھیے استمر فی التقدم، مسلسل آگے بڑھتے رہیے۔